بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ حافظ محمد عرفان جاوید، شیخ الحدیث جامعہ دعوت الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید کے آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ فضیلت الشیخ محترم مولانا محمد عرفان جاوید حفظہ اللہ تعالی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں صرف یہ حکم دیتا ہے، وہ تمہیں حکم دیتا ہے تو بے حیائی کا اور اس بات کا کہ اللہ کے ذمے وہ بات لگاؤ جو تم جانتے نہیں۔ اس دنیا میں فتنہ گر، فتنہ پرداز اور فتنہ پرور بہت سے ہوئے ہیں اور بہت سے ہوں گے، لیکن ان میں سے سب سے بڑا فتنہ گر وہ شیطان ہے، اور لوگوں کے ایمانوں کو، لوگوں کے دین کو، ان کی عفت و عصمت کو، ان کی شرم و حیا کو تار تار کرنے کے لیے شیطان کے ہتھ کنڈے تو اور بھی بہت سے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے بڑا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عورتوں کو گھروں سے باہر لانا، ان کو مردوں کے ساتھ گھل مل جانے کا سبق دینا، مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا شوق دلانا، یہ اس کا بہت بڑا ہتھیار ہے اور یہ اس کا پرانا ہتھیار ہے، جس کو وہ مدتوں سے استعمال کر رہا ہے اور لوگوں کو بے راہ روی کا شکار کر رہا ہے۔ اور ہمارے حالات یہ ہیں، ہم ان باتوں سے آگاہ نہیں رہتے، ان فتنہ سامانیوں سے چوکنا نہیں ہوتے، اور اپنے دشمن کی چالوں پہ نظر نہیں رکھتے، اور اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی اپنے اندر ہمت اور جرت اور بصیرت نہیں رکھتے، اور نوبت بے ایجا رسید کہ آج یہ جو مملکت خدا داد ملک پاکستان کلمہ طیبہ کی نام پر بنائیں، اس کے اندر چاہیے تو یہ تھا بے حیائی کا، بے پردگی کا، آواز و ساز کا، گانے بجانے کا، بے حیائی کا، ناچ ڈانس کا
اور ایسے تمام عوامل کا جو بے حیائی کو ہوا دیتے ہیں ان کا خاتمہ کیا جاتا، ان کے رستوں کو بند کیا جاتا، اس کے خلاف منصوبہ بندی کی جاتی۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن اس کے برعکس ہو کیا رہا ہے؟ بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے۔ قومی سطح پر، ملکی سطح پر، قانونی سطح پر، حکومتی سطح پر، تعلیمی سطح پر، ہر میدان کے اندر بے حیائی کو ہوا دی جا رہی۔ اور اس کام کے لیے شیطان کے گماشتے اہل کفر وہ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بالخصوص بے حیائی کو عام کیا جائے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، ما ترکت بعدی فتنةً اضر علی الرجال من النساء، میرے بعد تمہیں بڑے بڑے فتنوں کا سامنا ہوگا، تمہیں فتنوں میں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، محنت کی جائے گی، چالیں چلی جائیں گی، منصوبہ سازیاں کی جائیں گی، فنڈنگ کی جائے گی، زور لگایا جائے گا، لیکن سب سے خطرناک ہتھیار جو تمہارے خلاف شیطان اور اس کے چیلے چانٹے استعمال کریں گے وہ ہے عورتوں کا فتنہ، عورتوں کو ننگا کرنا، ان کو بے پردہ کرنا، ان کو گھروں سے باہر لانا، ان کو چادر اور چار دیواری سے بیرون کرنا۔ سب سے خوفناک فتنہ جو شیطان کا ہوگا وہ یہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم تو پڑھتے ہی ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ وہ اللہ کے دشمن، وہ اسلام کے دشمن، وہ بھی یہ حدیث کو پڑھتے ہیں۔ انہوں نے بھی ادارے بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی عربی سکھانے کے لیے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں۔ کس کام کے لیے؟ وہ کتاب و سنت سے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، وہ اسلام کے کیڑے نکالیں، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے یہ نتائج اخذ کریں کہ آپ نے کن کن فتنوں سے زیادہ ڈرایا ہے، کون سے فتنے زیادہ خوفناک ہیں، اور ہمارے نبی کی صداقت پر وہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا کہ ان کے پیغمبر نے کہا ہے، وہ تو ہمیشہ سچ ہی کہتے تھے، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ فتنہ سب سے خوفناک اور خطرناک اور کارگر ہتھیار ہے، چلو اسی کو استعمال کرو، اسی کو استعمال کرو۔ تو انہوں نے پھر اس فتنے کو زبردست طریقے سے استعمال کیا۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ روشن خیالی ہے، یہ جدت پسندی ہے، اس سے ترقی حاصل ہوتی ہے، اور نہیں بھائی یہ جدت نہیں ہے، یہ جدت نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ترقی کی راہ نہیں ہے، یہ گمراہی کی راہ اور تنزل کی راہ ہے، اور یہ پرانی جاہلیت ہے، یہ پرانی جاہلیت ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، تمہاری حکومت، تمہاری عزت، تمہاری عظمت، تمہاری شان و شوکت، تمہاری سہولت وہ اس بات میں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو، گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وہ پہلی جاہلیت، وہ پرانی جاہلیت، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی روشنی آنے سے پہلے اور وہ تا قیام قیامت تر و تازہ اور ترقی والی راہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پہلے وہ جو پہلے والی جاہلیت، پہلے والی بے حیائی، پہلے والی بے پردگی، پہلے والی آوارگی جو تھی، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے اہل ایمان عورتوں اس پرانی جاہلیت میں نہ پڑنا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری بہت سی خواتین وہ نئی روشنی کے نام پر
اور وہ روشن خیالی کے نام پر وہ جو پرانی جاہلیت ہے اس کو اختیار کر رہی ہیں اور اس پر چل رہی ہیں۔ لاہور میں ہمارے ایک دوست تھے نظامی صاحب، انہوں نے مجھے بتایا برطانیہ میں ایک فیملی تھی جو پاکستان سے گئی ہوئی تھی، اور وہاں پر ایک برطانوی انگریز عورت مسلمان ہو گئی۔ مسلمان ہو گئی تو اس نے پردہ شروع کر دیا اور اس نے شریعت کے مطابق شرعی حجاب کو اختیار کر لیا۔ اتفاقاً وہ پاکستان آئی وہ انگریز عورت، اور وہ جو مسلمان فیملی پاکستانی پہلے سے وہاں رہ رہی تھی وہ فیملی بھی یہاں آئی ہوئی تھی، تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہ نو مسلم انگریز عورت تو پردے میں ہے، وہ شرعی حجاب میں ہے، اور وہ جو پاکستانی فیملی ہے اس نے کیا کیا، وہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، میک اپ کس کر اچھی طرح کر کے تنگ و چست لباس پہن کر باہر سڑکوں پہ گھومنا اور باہر پھرنا اور اپنا حسن اور اپنا جو ہے وہ بناؤ سنگار دکھانا، یہ وہ پرانی جاہلیت وہ اس کا اظہار کر رہی ہے۔ تو اس نے بڑا تاریخی اور بڑا شاندار ایک جملہ کہا۔ کیا جملہ کہا؟ اس نے کہا جس تہذیب کو میں ادھر تھوک آئی ہوں تم اس تہذیب کو ادھر چاٹ رہے ہو۔ جس تہذیب کو، جس انگریزی تہذیب کو، جس پرانی جاہلیت کو، جس بے حیائی بے پردگی کو، جس آوارگی کو میں نے ادھر تھوک دیا ہے، آج تم یہاں پر مسلمان پرانے مسلمان ہو کر اس پرانی جاہلیت اور اس گندی تہذیب کو چاٹ رہے ہیں۔ تو دیکھ لو اس کو بڑے شوق کے ساتھ چاٹا جا رہا ہے، حتیٰ کہ کئی اچھے خاصے گھرانے بھی، کئی دیندار گھرانے بھی وہ اس کا شکار ہو گئے ہیں، بالخصوص جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں۔ او بھائی یہ تعلیم کا نتیجہ نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے، یہ پرانی جاہلیت ہے، اس سے بچ جاؤ، اللہ کے لیے اس سے بچ جاؤ، اس نے ملکوں کو قوموں کو تباہ کر دیا ہے۔ اور یہ جو پردہ داری ہے، یہ جو حیا داری ہے، یہ جو حیا داری ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے دوستوں کی، اپنے پیارے ساتھیوں کی تعریف میں کچھ مبارک کلمات کہے۔ کیا کہا؟ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت پر ساری امت میں سے زیادہ مہربان ابو بکر ہے۔ جتنا میری امت پر ابو بکر ہے، امت پر جتنا مہربان ابو بکر ہے، اتنا پوری امت میں سے اس پر اور کوئی مہربان نہیں ہے۔ اور وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عمر، اور اللہ کے دین میں سب سے پختہ اور سخت وہ عمر ہے۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور حیا کی صداقت میں، شرم و حیا کی صداقت میں، بڑے ہوئے شرم و حیا میں عثمان کی مثال نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اور فرمایا وَأَقْضَاهُمْ علی، اور سب سے بڑا جسٹس، قاضی اور جج وہ علی ہے۔ اور وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جبل، حلال و حرام کا بڑا عالم وہ معاذ بن جبل ہے۔ اور وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثابت، اور مسائل وراثت کو، مسائل فرائض کو سب سے زیادہ جاننے والا وہ زید بن ثابت ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَأَقْرَأُهُمْ أُبَيٌّ، اور سب سے بڑا قاری وہ ابی بن کعب ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، ہر امت کا کوئی امین ہوتا ہے۔ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، اس امت کا امین، سب سے بڑا امین وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ تو غور فرمائیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا داری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی۔ ایک صحابی اپنے بھائی کو بڑی نصیحت کر رہا تھا کہ تو بڑا شرمیلا ہے، تو بڑا شرمیلا ہے، تو بڑا ہچکچاتا ہے، تو شرماتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہ فإن الحیاء من الایمان، او بھائی
اس کو شرمانے کے متعلق واضح اور نصیحت نہ کر، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا جو ہے وہ ایمان سے ہے، اور بے حیائی وہ بے ایمانی ہے، وہ ایمان کو ختم کرتی ہے۔ بے حیائی وہ ایمان کے لیے گرہن ہے، وہ ایمان کے درخت کے لیے گھن ہے، وہ ایمان کے لیے دیمک۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کا ذکر کیا، کیا کہا؟ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکا والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ جو بدکار اور بے حیا ہے وہ ایسی عورت سے نکاح کرتا ہے جو اس جیسی بدکارہ ہو، یا اس سے نکاح کرتا ہے جو مشرکہ ہو۔ جو بدکار ہے وہ یا بدکارہ سے نکاح کرتا ہے یا ایمان سے آری عورت سے، کافرہ سے، مشرکہ سے، بے ایمان عورت سے نکاح کرتا ہے۔ اور والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور جو بدکار عورت ہے اس کے ساتھ نکاح کی رغبت ہوتی ہے تو یا ایسے بدکار کو ہوتی ہے، او مشرکن، یا مشرک کو ہوتی ہے۔ کیا معنی؟ بے حیائی کا، بدکاری کا، زناکاری کا، شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ، بے ایمانی کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ مل کر چلتی ہیں۔ اور دیکھ لیں ملک کے طول و عرض میں جہاں جہاں بھی ایسے اڈے موجود ہیں جہاں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدے کیے جا رہے ہیں، رکوع کیے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر بیت اللہ کے سوا کسی اور گھر کے طواف کیے جا رہے ہیں، کسی اور کو دلوں کا راز جاننے والا، ڈوبی کشتیاں تارنے والا اور آئی ہوئی مشکلات کو دور کرنے والا سمجھ لیا گیا ہے۔ جہاں پر ایسے مراکز موجود ہیں وہاں پر بدکاری کا آپ کو سیلاب نظر آئے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ حیا ایمان ہے، شرم و حیا ایمان ہے، اور شرم و حیا کا نہ ہونا وہ بے حیائی، بدکاری، زناکاری اور شرک اور کفر کو لے کے آتا ہے۔ اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کفر کی تہذیب کا مقابلہ کرنا ہے۔ دیکھ لیں جرمنی نے پردے پر پابندی لگائی، ان کو تکلیف اس بات کی ہے، ادھر سے آزادی کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے ملکوں کے اندر آزادی رائے ہے، سب کو آزادی ہے اپنی مذہب پر عمل کرنے کی، لیکن مسلمانوں کے پردہ کرنے سے ان کو بڑی تکلیف ہے۔ ہر کافر کو بڑی تکلیف ہے، اور کافروں کے گماشتوں کو بھی پردے سے بڑی تکلیف ہے۔ تو پھر ہمیں اس سے کیا سمجھنا چاہیے؟ یہ چیز ہمارے بہت ہی فائدے کی ہے۔ ان کو اس سے کیوں تکلیف ہے؟ اس سے ان کے ایجنڈے پورے ہوتے ہیں، ان کے مشن پورے ہوتے ہیں، اور ان کی سازشیں وہ کامیاب ہوتی ہیں۔ مسلمان پٹڑی سے راہ سے اتر کر راہ روی کا شکار ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اس میں ناکامی اور مسلمانوں کے لیے اس میں بربادی ہے، اس میں معاشروں سے حیا کا خاتمہ ہے، اور جب حیا ختم ہوتی ہے تو جرت و بہادری ختم ہوتی ہے۔ جس قوم سے جرت و بہادری ختم ہو جاتی ہے ان پر کفر کا تسلط ہو جاتا ہے، وہ کافروں کے محکوم بن کے رہ جاتے ہیں۔ ان کا ایجنڈا یہ ہے۔ تو ہمارا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے شرم و حیا کو پھیلانا ہے، ہم نے پردہ داری کو پھیلانا ہے، اور ہم نے مسلمانوں کو ان کی اصل تہذیب سے روشناس کروانا ہے۔ اسی مقصد کے تحت ماشاءاللہ ہمارے پیارے بھائی قاری حافظ مزمر رشید حافظہ اللہ تعالی نے یہ ماشاءاللہ اچھا انتظام کیا ہے، اور اس سلسلے میں کئی سال سے یہ کانفرنس چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے۔ ہمارے ان بھائیوں کو جو اس سلسلے میں محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، اللہ مالک الملک ان کو برکتیں، عزتیں، عظمتیں عطا فرمائے، ان کے گھروں میں خیر و برکت فرمائے، اور اسی طرح سے ان کو دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ فسبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ میں محسن بھائی سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور آپ کو نعت سنا کر گرمائیں۔ اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے، اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے، جت
منگدا نبی ہووے جتھوں منگدا علی ہووے اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے توحید اللہ دی ہر ویلے میں ایسے لئی سنانا ہاں سارے در چھڑ کے ایک در تے میں سر اپنا جھکانا ہاں کہ جاواں جد میں قبر اندر کے جاواں جد میں قبر اندر قبر میری سجی ہووے اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے شان مصطفیٰ بہت پیارے شعر نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دی دو جگتے اونا عزتاں پائیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دی دو جگتے اونا عزتاں پائیاں نے کنہ نے عزتاں پائیاں نے صدیق وی جنتی فاروق وی جنتی عثمان وی جنتی حیدر وی جنتی صدیق وی جنتی فاروق وی جنتی عثمان وی جنتی حیدر وی جنتی اے خوش خبریاں آقا نے اے خوش خبریاں آقا نے یارو خود فرمایا نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے کون حسنین دا نانا ہے محشر وچ ہووے گا کوثر تے کھلووے گا محشر وچ ہووے گا کوثر تے کھلووے گا امت دے غم اندر رب سامنے رووے گا امت دے غم اندر رب سامنے رووے گا اے گلاں ساریاں اے گلاں ساریاں حدیث چ آئیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا کفر دے سامنے
کفر دے سامنے حق دے اعلان لئی دین اسلام سارے جگ تے پھیلان لئی کفر دے سامنے حق دے اعلان لئی دین اسلام سارے جگ تے پھیلان لئی اللہ 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 کیسا وفادار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا عمر دے آن تے آیاں نے دلیریاں عمر دے آن تے آیاں نے دلیریاں ظلم تے کفر دیاں مکیاں ہنیریاں ظلم تے کفر دیاں مکیاں ہنیریاں کافراں لئی ننگی تلوار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا کمبیا کفر سن عمر دی آوازے کمبیا کفر سن عمر دی آوازے روک کے بخاؤ سانو کعبے چوں نمازے روک کے بخاؤ سانو کعبے چوں نمازے کافراں لئی ننگی تلوار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا السلام علیکم ابھی میں آپ کے سامنے مرکز انس بن مالک لاہور کے ایک طالب علم کو دعوت دے رہا ہوں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ابھی دعوت کے میدان میں جنہوں نے قدم رکھا ہے انشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہوں گے جس سے انشاءاللہ طالب علموں کا حوصلہ بھی بلند ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس گفتگو کو سننے کے بعد ہم اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ الحمدللہ یہ خطابت کا میدان اس کے اوپر قدم رکھتے ہوئے اساتذہ شیوخ کی کتنی محنتیں اور کتنی قربانیاں ہوتی ہیں تو میں آپ کے سامنے انس بھائی کو دعوت دیتا ہوں وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات ذی وقار آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے صحابہ اکرام کی عظمت میں اس مختصر سے وقت میں چند باتیں گوش گزار کر اجازت چاہوں گا حضرات ذی وقار آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے صحابہ اکرام کی عظمت حضرات ذی وقار آج اگر میں کسی ملک کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ ملک صحابہ اکرام کی گستاخی کرتا ہوا نظر آتا ہے میں اس کی وجہ پوچھنا چاہتا ہوں تو کہتا ہے صحابہ میں ایمان نہیں تھا اگر ایمان نہیں تھا بلال تپتے ہوئے انگاروں پر کیسے لیٹ گیا اگر ایمان نہیں تھا سمیہ نے اپنے 2 ٹکڑے کیسے کروا لیے اگر ایمان نہیں تھا سنیرہ کی آنکھیں کیسے نکال لی گئی اگر ایمان نہیں تھا یاسر کیسے قربان ہو گیا اگر ایمان نہیں تھا صحابہ تپتے ہوئے انگاروں پر کیسے لیٹ گئے اگر ایمان نہیں تھا بدر اے میدان میں کیا لینے گئے تھے اگر ایمان نہیں تھا احد اے میدان میں کیا لینے گئے تھے اگر ایمان نہیں تھا بیویوں کو بیوہ کیسے کروا لیا اگر ایمان نہیں تھا بچوں کو یتیم کیسے کروا لیا رب کعبہ کی قسم اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے پھر دنیا میں کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا تو تاریخ کی بات کرتے ہیں تاریخ میں یوں آیا تاریخ میں فلاں صحابی نے یوں کیا آج میں یہ بات سرے عام کر دینا چاہتا ہوں اگر یہ تاریخ صحابہ کی تعریف کرتی ہے ہم اس کو سینے سے لگاتے ہیں اگر یہ تاریخ صحابہ کی گستاخی کرتی ہے میں ایسی تاریخ کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتا ہوں ہم ایسی تاریخ کو نہیں مانتے جو صحابہ اکرام کو نہیں مانتی رب کعبہ کی قسم قرآن کائنات کا پروردگار صحابہ کی عزت کو بیان کرتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا محبوب
تو نہیں، تیرے غلام نہیں، ان کے گورے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی گوڑیاں ان کی گوڑیاں نہیں، جو ان کی گوڑیاں پتھروں سے ٹکرائی، جو شرارے نکلے، تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ کون صحابہ؟ اولئک هم المؤمنون صحابہ، اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، الآمنون بالمعروف صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ۔ حضرات ذوالفقار ذرا بتلاؤ تو صحیح، اگر میرا پیغمبر پیر تو مرید کون؟ میرے پیغمبر جانثار کون؟ میرے پیغمبر علی جاننے دینے والے کون؟ میرے پیغمبر علی جاننے دینے والے کون؟ بدر میں آنے والے کون؟ احد میں آنے والے کون؟ میرے پیغمبر ای حدیث کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر ای سیرت کے گواہ کون؟ میرے نبی اٹھنے کے گواہ کون؟ میرے نبی اس سیرت کے گواہ کون؟ صحابہ، رب کعبہ کی قسم، اگر اللہ نے مجھے زندگی دی میں ادھر ہی صحابہ کر جاؤں گا۔ پاکستان کا بچہ کھیلنے والا بھی بولے گا صحابہ، اگر وہ گالی دینے سے باز نہیں آتا، میں اور میری جماعت صحابہ کی تعریف کرنے سے بھی باز نہیں آئیں گے۔ ہو انشاءاللہ۔ رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ، گرچان محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کا ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا صحابہ۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ ابھی انشاءاللہ مغرب سے عشاء کی نشست میں فضیلت الشیخ عظیم مذہبی اسکالر محترم مولانا مفتی محمد سعید صاحب حفظہ اللہ، ان کا بھی بیان ہوگا۔ مقرر شیری بیان حضرت مولانا خالد سیف الاسلام وٹو صاحب کا بھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اسی طرح انشاءاللہ عشاء کے فوراً بعد فضیلت الشیخ محترم مولانا امیر حمزہ صاحب آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ مختصر نعت کے لیے جامعہ مسجد توحید کینال پارک کے خطیب محترم مولانا نذیر احمد سلفی صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ ہماری مسجد توحید کے خادم خزانچی محترم نصیر صاحب نے خصوصی طور پہ ڈیمانڈ کر کے نذیر سلفی صاحب کو آج سفر کی زحمت دی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے دردناک اور فکر آخرت پہ انشاءاللہ بہترین سبق فضیلت شیخ محترم مولانا نذیر احمد سلفی صاحب سنائیں گے۔ میں شکریہ ادا کرنا محترم الشیخ قاری مزمل رشید صاحب حفظہ اللہ اور انتظامیہ حاجی نصیر صاحب، حاجی عبدالرشید صاحب، مرزا رمضان صاحب اور عبدالستار صاحب اور انہاں دے رفقا کہ انہوں نے اس کانفرنس دے اندر حاضری دا موقع دیتا۔ اللہ پاک قبول فرمائے، آمین تے کہہ دیو۔ کچھ سننا چاہندے ہو یار؟ بولو تے صحیح، نہیں کہہ دیو، کچھ کہو تے صحیح۔ کچھ سننا چاہندے ہو؟ دل تیرا جے وانگ موبائل ہووے، ایک کھلائے دل تیرا جے وانگ موبائل ہووے، سے محب محمد دی پالیا کر، سونے نبی تے درود شریف پڑھ کے اینو ایزی لوڈ کرا لیا کر، جے کر بیٹری لو ہو جائے تیری تے نماز دا چارجر لا لیا کر، جے کر نیٹ ورک بیزی ہو جائے تیرا، جے نیٹ ورک بیزی ہو جائے تیرا، سونے رب نال کال ملا لیا کر۔
نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے اللہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جب تم زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے، آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بے جا کسی کے حق میں برا کر رہے ہیں جو، ایک دوسرے کے راز عیاں کر رہے ہیں یوں، جو ان کو بتائے کوئی اس آیت کا ترجمہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ پاک نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نو سب تو اعلیٰ اپنی مخلوق دے اندر بنایا۔ کیوں جی؟ بولو تے صحیح یار، تسی ماندے نہیں تے بولو نا پھر۔ اللہ نے اپنے محبوب نو سب تو افضل بنایا، اور اس بات دے اندر کسے مسلمان دا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں کہنا میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ، میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیاں اونچیاں شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونا جو انگلی پاک ہلاوے، چن بھی دو ٹکڑے ہو جاوے، عظمت دلاں وچ رچ بس جاوے، دھوم زمانے وچ مچ جاوے، چھایا ہر سو نور اجالا، میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹائم تھوڑا ملیا، میں اس واسطے نا تھوڑا تھوڑا ٹچ دندا جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، سانو اپنی زندگی اللہ اور اس دے رسول دے فرمان دے مطابق
گزارنی چاہیے. کیوں جی بات ٹھیک ہے؟ کچھ بولو تے صحیح یار. قاری صاحب انہوں کی پھرایا جی. اچھا ذرا سارے بلند آواز نال کہو اللہ اکبر. ہاں اس طرح دی آواز ہوئے. زندگی گزارو اس انداز نال، قبر بھی یاد ہوئے، حشر بھی یاد ہوئے. اور کیونکہ فرش مخمل پہ اے سونے والوں، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا. فرش مخمل پہ اے سونے والوں، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا. اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ قبر میں رونا پڑے گا. فرش مخمل پہ اے سونے والوں، چار یاروں کے کاندھوں پہ جس دن تیری بارات نکلے گی گھر سے، پہن کے کفن کا ایک جوڑا جب جنازے میں سونا پڑے گا. فرش مخمل پہ اے سونے والوں، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا. چھوڑ دے زندگی کا یہ میلہ، جائے گا ایک دن تو اکیلا. چھوڑ دے زندگی کا یہ میلہ، جائے گا ایک دن تو اکیلا. خوبصورت حسین یہ بدن ہے، اس کو بے جان ہونا پڑے گا. اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ قبر میں رونا پڑے گا. خاک سے یہ بنا جسم تیرا، خاک میں ہی یہ مل جائے گا. ایک روز یہاں پہ تو آیا، ایک روز تو جانا پڑے گا. فرش مخمل پہ اے سونے والوں، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا.